السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنائیں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا اور صبر سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے محبوب نبیوں میں سے تھے۔ ان کی نسبت حضرت ایوب علیہ السلام سے ملتی ہے اور بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب ذوالنین بھی آیا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم آج کے عراق کے شمالی حصے میں آباد تھی اور ان میں بڑے پیمانے پر بت پرستی اور ناانصافی رائج تھی۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت سے دور تھے اور برائیوں میں مشغول تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کمزوروں پر رحم کرنے کے بجائے ان پر ظلم ڈھاتے تھے، دنیا کی محبت میں اس قدر مگن ہو چکے تھے کہ آخرت کو بالکل بھول بیٹھے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا اور کھلے عام اپنی قوم کو حق کی دعوت دینا شروع کی تو ابتدا میں چند سنجیدہ دل رکھنے والے لوگوں نے ان کی بات غور سے سنی۔ وہ خاموشی سے سوچتے تھے کہ شاید واقعی یہ اللہ کا پیغام ہو، مگر قوم کی اکثریت، خاص طور پر سردار اور مالدار لوگ، اس دعوت سے ناخوش ہو گئے۔ وہ اپنی پرانی رسموں اور جھوٹے معبودوں سے اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ سچ سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ہمیشہ انہی بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، ہم اس نئی بات کو کیوں مانیں؟ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ کر جان بوجھ کر سخت باتیں کرتے، تانے دیتے اور ان کی باتوں کو جھوٹا قرار دیتے۔ بازاروں اور مجلسوں میں ان کا مذاق اڑایا جاتا اور عام لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا جاتا کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری آزادی چھن جائے گی۔ وہ قوم بتوں کے سامنے جھکتی تھی مگر انسانوں کے سامنے دل سخت رکھتی تھی۔ کمزوروں پر رحم کرنے کے بجائے ان پر ظلم کیا جاتا، یتیموں اور محتاجوں کی آواز کو دبایا جاتا، اور اپنی دولت، طاقت اور دنیاوی آسائشوں میں اس قدر مگن تھے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم مسلسل حق کا انکار کر رہی ہے، بتوں کی عبادت چھوڑنے کو تیار نہیں اور ظلم و غرور میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کی دل میں شدید درد اور فکر پیدا ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اسی فکر اور خیرخواہی کے تحت حضرت یونس علیہ السلام نے آخری بار پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی قوم کو خبردار کیا۔ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی، بتوں کی عبادت سے باز نہ آئے اور ظلم و گناہوں سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بات سن کر قوم کے کچھ لوگ خوف زدہ تو ہوئے مگر اکثریت نے حسب معمول مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آتا، تم ہمیں صرف ڈراتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ انتباہ دے دیا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب حق پوری طرح پہنچ چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی انہیں قوم کو چھوڑنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس کے باوجود مسلسل انکار اور تمسخر سے دل برداشتہ ہو کر وہ رنجیدہ اور غمگین حالت میں اپنی بستی سے نکل گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو بستی چھوڑ چکے تھے، یہ سمجھے کہ جب عذاب آنا تھا اور وہ آ نہیں پایا تو اب اگر وہ واپس گئے تو لوگ کہیں گے، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹا تھا، اس نے کہا تھا عذاب آئے گا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر عذاب کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، فضا میں خوف پھیل گیا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب واقعی آنے والا ہے۔ اس وقت قوم کے دل بدل گئے، سب نے مل کر سچی توبہ کی، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، ظلم چھوڑا اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ وہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد بھی ایمان لانے پر عذاب ہٹا لیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکلے تو وہ ایک ساحلی علاقے کی طرف پہنچے۔ وہاں ایک بھری ہوئی کشتی موجود تھی جو سمندر کے سفر کے لیے تیار تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے، حضرت یونس علیہ السلام بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابتدا میں سفر ٹھیک چلتا رہا لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں شدید طوفان آ گیا، ہوائیں تیز ہو گئیں، لہریں بلند ہوئیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس زمانے میں سمندری سفر میں یہ طریقہ معروف تھا کہ اگر کشتی بہت زیادہ بوجھل ہو جائے اور ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا پڑتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون جائے گا قرآن نکالی جاتی تھی تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور فیصلہ منصفانہ ہو۔ قرآن کئی مرتبہ نکالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس سے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ جب بار بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا۔
اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ نگلنا ہلاکت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی خاص حفاظت کے تحت تھا۔ نہ ان کی ہڈی ٹوٹی، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو وہ فوراً سمندر کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ مچھلی پانی کی تہ در تہ گہرائیوں میں جا پہنچی، جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام 3 طرح کے اندھیروں میں تھے: رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ قرآن اسی حالت کو یوں بیان کرتا ہے: پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے، محفوظ تھے، مگر یہ حالت ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تربیت تھی۔ اسی تنہائی اور خاموشی میں انہیں اپنی وہ لغزش یاد آئی کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی، عاجزی اختیار کی اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک گئے۔ نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی آواز سننے والا سوائے اللہ کے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، میں نے جلدی کی، میں ہی قصوروار تھا۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے ان اندھیروں سے نجات عطا فرما۔ پھر انہوں نے وہ عظیم دعا پڑھی جو قرآن میں محفوظ ہے۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو اللہ کے حکم سے مچھلی سمندر کی سطح کی طرف آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران ساحل پر باہر نکال دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کا جسم نڈھال تھا، مگر اللہ کی رحمت سے وہ زندہ اور محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شفقت سے ان کے لیے بیلدار پودا یعنی یختیں اگا دیا تاکہ وہ انہیں دھوپ سے سایہ دے، ان کے جسم کو راحت پہنچائے اور طاقت لوٹائے۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور حفاظت کی نشانیاں تھیں۔ کچھ عرصہ وہ اسی ساحل پر رہے، آرام کیا اور اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہے۔ جب ان میں دوبارہ طاقت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے نینوا واپس لوٹے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ وہی قوم جو پہلے بتوں کی عبادت کرتی تھی، ظلم میں مبتلا تھی اور حق کا انکار کرتی تھی، اب اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ سب ان سے معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اپنی غلطی پہچان لی ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، نیکی اور انصاف کی تعلیم دی۔ اب قوم ان کی بات توجہ سے سنتی تھی کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعوت جو پہلے قبول نہیں ہو رہی تھی، آخر کار کامیاب ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی عظیم مثال بن گیا کہ اللہ کی رحمت بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھلی ہے۔ چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، اللہ کی طرف سچی توبہ اور عاجزی کے ساتھ رجوع کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں رہتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں نجات دی اور ان کی قوم کو ہدایت دی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے جہاں قوم ایمان لے آئی تھی اور اللہ کی رحمت نے سب کو خوشحال اور محفوظ رکھا۔ اس طرح یہ کہانی ہمیں اللہ کی رحمت، صبر اور توبہ کا سبق دیتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ کبھی بھی امید کو نہ چھوڑیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سن سکیں۔